Praise God, hallelujah. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تمام خدا کے پیاروں کے لیے جو یہاں پہ خدا کی حضوری میں موجود ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھنے کو ہیں. آئیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے خاص طور پہ کرنتھس کی کلیسیا کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں اور کرنتھیوں کے پہلے خط کو باقاعدہ طور پر ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے سیکھ رہے ہیں اور اب تک ہم تیسرے باب کی 17ویں آیت تک سیکھ چکے ہیں. آج اس کا پھر سے ہم آغاز کریں گے تیسرے باب کی 18ویں آیت سے. مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا تیسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرغوب ہے: کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے. اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں. پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولوس ہو، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے اور مسیح خدا کا ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس حصے میں خاص طور پہ مقدس پولس رسول جو ہے اب تک کی ہوئی گفتگو جو ہے اس کو سمرائز کر رہے یا اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. کہنے کہ جیسے ایک پورے چیپٹر کو سیکھ کر آخر میں کنکلوژن دیا جاتا ہے یا جو کچھ سیکھا گیا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ورد ہے، یہ حصہ جو ہے، وہ ساری بحث کا اور اس ساری گفت و شنید کا ایک مرکزی خیال ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. سمری ہے، خلاصہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا. پہلے باب میں اس کلیسیا کے تناؤ پر بات کی گئی ہے کہ اس کلیسیا میں لڑائی جھگڑا ہے اور ان میں بہت سارے گروہ بنے ہوئے ہیں، گروپس میں یہ کلیسیا بٹی ہوئی ہے. اسی طور سے آگے بڑھتے ہوئے مقدس پولس نے بیان کیا ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ بٹی ہوئی ہے. اس لیے کیونکہ یہ دنیا کی حکمت پر اور دنیا کے علم پر تکیہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اور اسی طور سے جو دوسری بڑی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے لیڈرز پر بھی فخر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. سو جس کلیسیا میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، وہ کلیسیا کبھی بھی روحانی کلیسیا نہیں ہو سکتی ہے. اس کلیسیا کے لیے اس لیے مقدس پولس رسول نے بیان کیا کہ جب میں تم سے کلام کرنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں جسمانیوں سے کلام کر رہا ہوں. ان لوگوں سے، کیونکہ تم میں کیا ہے؟ لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے بارے میں کدورتے ہیں. اس لیے یہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے یہ کبھی بھی تمہیں روحانی ہونے نہیں دے گا. سو اس اعتبار سے ان سے ایسے کلام کیا، ایسے بات کی ہے جیسے جسمانی لوگوں سے. ہو سکتا ہے کہ جب ان کی رپورٹس جو ہیں وہ مقدس پولس تک پہنچتی ہوں تو پتہ چلتا ہوگا کہ کیسے ان کے رویے ہیں، کیسے ان کے ایٹیچیوڈ ہیں اور کیسی ان کی زندگیاں ہیں. آپس میں قدورتے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے. اگر خدا کی کلیسیا ہے، اگر خدا کے لوگ ہیں
اگر وہ اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اگر خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پھر تفرقوں کا ہونا، بدعات کا ہونا، لڑائیاں اور جھگڑوں کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مقدس پولس نے نتیجہ عکس کیا ہے کہ تم جسمانی ہو، کیونکہ تم میں کیا ہے؟ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے لیے کدورتے ہیں اور نفرت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تم جسمانی نظر آتے ہو۔ بہرحال پہلے جو دو ابواب ہیں ان میں مقدس پولس رسول نے دنیوی جو حکمت ہے اس پر فخر کرنے کی سرزنش کی ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے لیڈرز پر فخر کرتے ہیں، مقدس پولس نے اس کی بھی مذمت کی ہے 3 اور 4 باب میں کہ یہ تمہارا جو کام ہے اپنے لیڈرز پر فخر کرنا، بھیجا ان کی تعریف کرنا، اس کی بڑی پرزور مذمت کی ہے مقدس پولس نے۔ یہ کلیسیا خدا کی بجائے لوگوں کو اور اپنے لیڈرز کو ہیرو بناتی اور ہیرو سمجھتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کام بھی ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے، یہ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ خداوند پر توکل کرنے کی بجائے، خداوند پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسانوں پر تکیہ کر رہے ہیں، اور میں نے کئی ایسی گواہیاں سنی، کئی ایسے لوگوں سے سنا ہے جو لوگ اس بات کے لیے اظہار کرتے ہیں کہ جی میرا ایمان تھا کہ میرے لیے فلاں بندہ دعا کرے تو مجھے شفا، میرا کام صرف ان کی دعا سے ہو سکتا ہے، یعنی بیجا لوگوں کی تعریف اور بیجا لوگوں پر فخر اور بیجا لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، یہ خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا جلال جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کا جلال، کیونکہ کام کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ کام کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ فلاں ہی دعا کرے گا تو میرا کام ہوگا، فلاں ہی میرے لیے کچھ کرے گا تو میرے لیے کچھ ہوگا۔ خدا کا کلام ایسی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامے میں سے مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں۔ لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، 22ویں آیت سے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے، 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے پہاڑ کے لیے، اپنی بیماری کے لیے یا اپنی کسی پریشانی کے لیے، دکھ کے لیے، تکلیف کے لیے کسی بشپ صاحب کے پاس جانا ضروری ہے، کسی پادری صاحب کے پاس جانا ضروری ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جو کوئی، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی، یعنی ایمانداروں میں سے کوئی بھی اس پہاڑ کو کہہ سکتا ہے، اور اپنے پہاڑ کے بارے میں آپ ہی جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ کوئی دوسرا آپ کے پہاڑ کو جان نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اور جس دن آپ کو علم ہو گیا، جس دن آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے پہاڑ کے پیچھے کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں، اس دن آپ اپنے پہاڑ کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ اپنے پہاڑ کو پھر آپ کہیں گے، کیونکہ پہاڑ کے بعد ایک ایسا سلسلہ ہے بلیسنگز کا، برکات کا، خداوند کی قربت کا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، جسے آپ کبھی کھونا نہیں چاہیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے پہاڑ سے
خود کہیں گے. سو یاد رکھیں, ایسی باتیں کہنے سے اور کلیسیا کو بتانے سے ہمیشہ خادموں کی دکانداری خراب ہوتی ہے اور ان کا بزنس خراب ہوتا ہے, ان کا کاروبار خراب. کبھی خادم نہیں لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ اپنی پریشانیوں کے لیے خود دعا کرنا سیکھیں اور خود دعا کیا کر, کیونکہ اگر ایسا کر دیا تو پھر تو کاروبار بند ہو گئے. ایسا ہی ہے, پھر تو دکانداری بند ہو گئی. سو اس لیے بہت کم ایسی تعلیم دی جاتی اور سکھایا. ہم اس لیے یہ سکھاتے اور تعلیم دیتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی دکانداری نہیں ہے, یہاں کوئی بزنس نہیں ہے, یہاں کوئی کاروبار. یہاں تو خالص تعلیم, خالص خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کی جاتی ہے, اور اس میں چاہے کسی کو بھی نقصان پہنچے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم خدا کے کلام پہ کمپرومائز, سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. سو اس لیے بہت ضروری ہے اپنے لوگوں کو یہ سکھانا کہ آپ بیجا کسی کو ہیرو نہ بنائیں. صرف اور صرف ہمارا ہیرو ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. مقدس پالوس نے اس کا اظہار بارہا کیا ہے اور اس کا تذکرہ بھی بارہا کیا. ایک دفعہ معجزہ ہوا اور لوگوں نے مقدس پالوس اور اس کے ساتھی کو دیوتا سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی دیوتا لگتے ہیں جنہوں نے, اور کوئی ہمارے جیسا ہوتا یا آج کل کے زمانے ہونا ٹھیک ہے میری تو بلے بلے ہوگی ایسا ہی. لیکن مقدس پالوس کیا کہتے ہیں ہم کیا چیز ہیں, یہ کرنے والا کون ہے؟ خدا. یہ کرنے والا کون ہے؟ خدا. سو مقدس پالوس یہاں پہ اس بات کی تعلیم دے رہے, سکھا رہے اپنی کلیسیا, اپنے ایمانداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کوئی مجھے ہیرو بنائے بیٹھا ہے, کوئی اپلوس کو ہیرو بنائے بیٹھا ہے, کوئی کیفا کو ہیرو بنائے بیٹھا ہے, کوئی کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے, تو یاد رکھو کہ اس سے تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے, جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط, اس کا 3 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے, کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے. کوئی اپنے آپ کو فریب. اب فریب کیا کیا دیے جا رہے ہیں؟ ایک تو فریب, پہلا جو فریب ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اپنی حکمت پر, اپنے علم پر اور اپنی عقل پر, دانش پر بھروسہ کرتے کہ ہم بڑے چلاک ہیں. کئی لوگوں کو بڑا یہ اپنے اندر فخر ہے اور وہ سمجھتے کہ میرے سے زیادہ چلاک کوئی بندہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ چلاک ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے تیز تراز ہوں, لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسی چلاکی اور ایسی جو حکمت ہے وہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی. یعنی وہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ وہ دنیا میں بڑے مکار ہو سکتے ہیں, بڑے چلاک ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کے نزدیک کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے. خدا کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ فریب اس لیے کھا رہی ہے کلیسیا چونکہ یہ خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ خدا کے کلام کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے. چرچز میں, کلیسیاؤں میں, خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اس لیے کیونکہ لوگ خدا کے کلام پر توکل نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, اور اپنی اپنی سوچ. جب خدا کے کلام کی سوچ ہمارے اندر نہیں ہوگی اور دنیوی سوچیں ہوں گی تو کبھی بھی گھرانے ترقی نہیں کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھرانے ترقی کریں, گھرانے آگے بڑھیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اولین ترجیح. مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ہماری اپنی کلیسیا میں بھی اور بہت ساری کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو وہ درجہ نہیں دے رہے ہیں. اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہوگی کہ گھرانوں میں بائبل مقدس نہیں پڑھی جاتی. بڑی سجا کر بائبل مقدس کو اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے, گرد نہ پڑے. ہم
اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم ان لفظوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو لینے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار. ہم بائبل پرست ہو چکے ہیں, جیسے وہ شخصیت پرست ہوتے ہیں نا, ہم بھی بائبل پرست, ہم بائبل کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پتا چل جائے کہ جی بائبل مقدس کو جی گرایا گیا ہے, وہ جی جلایا گیا ہے, جی کراس کو ایسا کر دیا, بڑے لوگ نکل آئیں گے لڑائی کے لیے, احتجاج کے لیے اور پرچے کرانے کے لیے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن ان سب میں سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگ بائبل مقدس پڑھتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے پوری بائبل مقدس پڑھی. لڑنے کے لیے سب تیار ہیں. بائبل کا یہ مقصد نہیں ہے لوگوں کو اس بات کے لیے اشتعال دلانا نہیں ہے کہ آپ بائبل مقدس کے گرائے جانے پہ لڑنا شروع کر دیں, احتجاج شروع کر دیں, یا کسی کراس کے لیے آپ ایسا شروع کر دیں. اگر آپ کی زندگی درست نہیں ہے تو اسے احتجاج کرنے کا بھی کوئی فائدہ. مسیح کے لیے یہ غیرت نہیں ہے. مسیح کے لیے یہ غیرت ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اور بہت سارے وہ لوگ جو باہر سنتے ہیں, اگر ہم میں سے کسی کے کیریکٹر کردار سے مسیح کے نام پر دھبا آتا ہے, مسیح کی تحقیر کی جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا اے مسیحی نے, اچھا اے امدے مسیحی, شراب پیتے, جھوٹ بولتے, چوری کرتے, تو یاد رکھیں وہ کراس کے گرائے جانے سے بھی زیادہ تضحیق اور بے عزتی کی بات ہے. اگر ہمارے کیریکٹر سے مسیح کی بے عزتی, کراس گرانے سے مسیح کے نام کی بے عزتی آج تک نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں کہ کراس گرانے سے آج تک دنیا میں کوئی پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ کراس کے گرائے جانے, بائبل مقدس کی تحقیر کیے جانے کا بدلہ خود خدا نے لینا ہے. اس کا انتقام وہ خود لیتا ہے. آج تک دنیا کا کوئی پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہمارے کیریکٹر اور کردار سے مسیح کی تضحیق ہوتی ہے, بے عزتی ہوتی ہے, تو یہ کراس گرائے جانے, بائبل کے جلائے جانے سے بھی زیادہ اذیت ناک, تکلیف دہ امر ہے. اگر ہمارے کیریکٹر سے مسیح کے نام کی بے عزتی, تو سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کلام کو الماریوں میں سجا کر اور کسی اونچی جگہ پر کپڑے میں لپیٹ کر رکھنے والے نہ ہوں, بلکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے والے, اس کو سننے والے, سیکھنے والے اور اس پر عمل کر. کوئی بات نہیں, اگر اس پہ گرد پڑ جائے گی تو بائبل مقدس کا کچھ نہیں بگڑے گا, بائبل مقدس کو کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ اس کو ادھر بھی رکھ لیں گے, بائبل مقدس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی جگہ بھی پڑی ہوگی کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کب پڑے گا؟ جب آپ کہلائیں مسیحی اور آپ کا کردار غیر مسیحیوں جیسا. کب فرق پڑے گا؟ جب ہم بچے پیدا ہوتے بائبل مقدس تکیے کے ساتھ, بائبل مقدس کبھی سال کے اوپر بس نہیں چلتا, اس کے اوپر بائبلوں کا ڈھیر لگا دیں. اتنی بائبل مقدس کی عزت کی جاتی. کراس لگائیں گے, کبھی ماتھے پہ, کبھی گلے میں, کبھی کچھ کریں گے, لیکن خود بائبل پڑھنا, خود دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ مناسب نہیں سمجھتے. اس سے یاد رکھے, بچہ پیدا ہو, اس کے پاس بائبل رکھنے سے, اس کے گلے میں کراس ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بائبل ساتھ رکھنے سے کسی کو, جب تک بائبل مقدس کسی کے اندر نہ ڈالی جائے. آمین. جب تک کسی کے اندر نہ ڈالی جائے. سو بائبل پاس رکھنے, اوپر رکھنے, کسی سائڈ پہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک بائبل مقدس کو آپ اپنے اندر نہیں لے لیتے اور اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈال دیتے. آپ کئی بچے دیکھ لیں, ان کے پاس بڑی بائبلیں رکھی گئیں, ان کے گلے میں بڑی کراس ڈالی گئی, لیکن ان کی زندگیاں خدا کے کلام سے دور. وہ نشہ کرتے, شراب پیتے, ہر طرح کی خرابی میں. کیا فرق پڑا بائبل رکھنے سے؟ نہیں پڑ سکتا. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو وہ عزت اور وہ مقام دیا جائے. وہ مقام ہم کیسے دے سکتے؟ اس کو پڑھ کر, اسے سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے, اس کو اپنے اندر لے کر. اس لیے میں اکثر اس بات کا افسوس اور اس کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ بہت
بہت سارے لوگ بائبل کی بہت رسپیکٹ کرتے، بائبل پرست بہت ہیں، لیکن بائبل شناس نہیں ہے، بائبل مقدس کو سمجھنے والے، بائبل مقدس کو سننے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ ہمارے گھرانوں میں لوگ بائبل نہیں پڑھتے، بہت سارے خاندانوں میں بائبل نہیں پڑھی جاتی، بڑے نہیں پڑھتے، بچے بھی نہیں پڑھتے۔ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے ان گھرانوں کے لیے جہاں بائبل مقدس ہونے کے باوجود پڑھی نہیں جاتی۔ بہت ضروری ہے، اگر آج آپ ایک ہی بات سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے گھرانوں میں، ہم نے اپنے بچوں میں خدا کے کلام کو اولین ترجیح دینی ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ ضروری کام خدا کا کلام ان کے اندر ڈالنا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہمارے لیے ضروری نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال کورنتھس کی کلیسیا کی خرابی یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتی، اپنی عقل، اپنی حکمت اور اپنی دانش پر بھروسہ کرتی ہے۔ اب آج بھی بہت سارے لوگ برکت ڈھونڈتے ہیں، اچھے حالات دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس چیز سے یہ فائدے جڑے ہیں، جس چیز سے ہمیشہ کی زندگی جڑی ہے، اس کو لینا پسند نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس۔ اور وہ کیا ہے؟ سو بہت ضروری ہے، پورے 3 ابواب میں مقدس پولس رسول نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو دنیا کی حکمت ہے یہ بے وقوفی ہے، لیکن جو خدا کی حکمت ہے یہی ہمارے لیے زندگی کی راہ ہے۔ اور خدا کی حکمت کیسے آئے گی؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کے کلام کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے، اس پر عمل کریں۔ سو اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کی تربیت کریں، ابھی سے انتظار نہ کریں بڑے ہونے کا، ابھی سے ان کی رہنمائی کریں اور سکھائیں۔ میں ایک بات سن رہا تھا کہ اگر 10 پی ایچ ڈی لوگ کسی بھی سیکولر سبجیکٹ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کے ساتھ اگر 10 ایسے لوگ ہوں جو میٹرک بھی پاس نہیں ہیں اور ان کے پاس خدا کے کلام کی درست تعلیم ہے، ان کا آپ کمپیریزن کرا لیں، ان سے آپ عقل مندی کی بات سن لیں۔ پی ایچ ڈی وہ عقل مندی کی بات نہیں کریں گے جتنی عقل مندی کی وہ لوگ جو ہیں تو میٹرک فیل لیکن خدا کے کلام میں وہ ترقی کیے ہوئے ہیں، خدا کے کلام کو بہتر طور سے جانتے ہیں، ان میں زیادہ حکمت پائی جائے۔ آمین۔ اس کا ثبوت بائبل مقدس میں موجود ہے۔ کلام مقدس میں اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ کیا ہے؟ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے تو تعجب کیا۔ پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ہیں تو ان پڑھ لیکن اتنی حکمت کی باتیں ان کے پاس کہاں سے آ گئی، اور اس قدر خدا کے کلام کے گہرے مکاشفات ان پر کہاں سے ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ انہوں نے کلام کو سنا ہے، دن اور رات 3.5 سال یہ خدا کے کلام کو سنتے رہے، اور اب اسی لیے 3.5 سال تک سن کر اب ان کے اندر کلام کا ذخیرہ ہو چکا ہے، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو لوگ ان کی تعلیم سے دھنگ ہیں، حیران ہیں، ششدر ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام، یہ حکمت ان کے پاس، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ناواقف، انہیں تو کسی بات کی خبر نہیں تھی، پھر ان کے پاس اتنی حکمت آئی کہاں سے؟ ہم اپنی چلاکیوں سے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنے عقل مندانہ طریقوں سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے کامیاب بننا ہے تو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں بے وقوف سمجھنا شروع ہو جائیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی عقل نہیں، اور سمجھیں کہ جو عقل ملے گی وہ خدا کے کلام سے مل سکتی ہے۔
اور اس کلام پر بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس خدا کے کلام کی وہ حکمت اور وہ خزینہ اور وہ اس کا خزانہ میسر آئے گا کہ دنیا میں پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاللیلویا۔ سو کامیابی کی جو راہ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ میں نے ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ کیا ہے، بہت بھاگ کر، بہت دوڑ دھوپ کر کے آپ کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو خدا دینا چاہتا ہے۔ وہ مقام صرف اور صرف آپ کو تب ملتا ہے جب آپ خالی ہو جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تب جب آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں وہیں سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے آپ کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر تکیہ کریں، بھروسہ کریں۔ یہاں پر مقدس پولس نے جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا ہے، 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو فریب کیا دے رہے ہیں؟ اپنی حکمت پر تکیہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو کیا بنے؟ بیوقوف بنے۔ بیوقوف بننے سے مراد یہ ہے کہ اپنی عقل پر، اپنی ہوشیاری اور چلاکی پر تکیہ نہ کرے۔ لکھا ہے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ ایوب کی کتاب دیکھیں، چونکہ یہاں پہ پرانے عہد کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے۔ ایوب کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے ضرور نکالیے۔ ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، 5ویں باب کی 13ویں آیت میں، وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں کیا کرتا ہے؟ جو بڑے چلاک بنتے ہیں کہ جی میں بڑا چلاک ہوں، جیسا میں ڈاج کر سکتا ہوں، میں داؤ لگا سکتا ہوں، میں فریب دے سکتا ہوں، میرے جیسا کوئی چلاک اور مکار نہیں ہے، یا میرے سے زیادہ ہوشیار نہیں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ یعنی خدا ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں کیا کرتا ہے؟ اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ یہ صدا، یہ فریب نہیں چل سکتا ہے، داؤ پیچ نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ کامیابی، سرفرازی ہمیں تب ملے گی جب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اور یہ ساری کی ساری حکمت جو ہے یہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ 20ویں آیت میں آگے مقدس پولس بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی یعنی ایک اور حوالہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ 94 زبور نمبر 94 اس کی 11ویں آیت میں سے یہ حصہ لیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو 19ویں آیت ہے وہ ایوب کی کتاب میں سے، اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی 20ویں آیت یہ زبور 94 میں سے اور اس کی 11ویں آیت میں سے لی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ 94 زبور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ سو اس لیے آگے 21ویں آیت میں مقدس پولس بیان کرتے ہیں، پس آدمیوں پر کوئی فخر، مطلب اپنے لیے ہیروز سلیکٹ نہ کریں، بلکہ اگر کسی نے فخر کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، تکیہ کرنا ہے تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ لکھا ہے پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ بھئی ایسے ہی سورس بناتے ہو، ایسے ہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بھی خداوند یسوع مسیح
بیان کرتے ہیں, اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم دعائیں کراتے پھرتے ہیں, جن کے لیے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, تیل کی بوتلیں, پانی کی بوتلیں اٹھا کر, کلام میں لکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہیں. کن کی ہیں؟ تمہاری ہیں. اس لیے ہمیں کسی سفارش کی ضرورت, کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق کہا گیا ہے کہ تم اپنے پہاڑ سے کہو تو یہ اس اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. سو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں کسی بھی دنیوی سورس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی بھی دنیوی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے, کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم خود دعا کریں, ہمیں مقرر کیا ہے تاکہ ہم اپنے پہاڑوں کو ہٹائیں, ہمیں مقرر کیا ہے تاکہ ہم اپنی مشکلات کے ساتھ لڑ سکیں اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں. اس لیے لکھا ہے آگے 22ویں آیت میں, خواہ پولوس ہو, خواہ اپلوس ہو, خواہ کیفا, خواہ دنیا, خواہ زندگی, خواہ موت, خواہ حال کی چیزیں, خواہ استقبال کی, سب تمہاری ہیں. ہاللیلویا. سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا ہے. اب بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہاں زندگی کے لیے تو لکھا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ یہ بھی تمہاری ہے اور موت بھی. اس کا مطلب یہ ہے, زندگی کا تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کیا ہے؟ تمہاری ہے. اب جب لکھا ہے کہ موت بھی تمہاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی اب ڈرنے والی چیز نہیں رہی ہے. یہ تو آپ کے منتقل ہونے کا ایک سورس ہے, ایک ذریعہ ہے. یعنی اس جہان سے آپ آسمانی مقاموں میں منتقل ہو جائیں گے. اس لیے موت بھی, کیونکہ یسوع مسیح موت پر غالب آیا ہے اور اس نے موت کو شکست دی ہے. اب موت بھیانک چیز نہیں رہی ہے, بلکہ موت جو ہے ایک سورس ہے ایمانداروں کے انتقال کی, کہ وہ یہاں سے آسمانی مقاموں میں منتقل ہو جاتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اس لیے موت بھی ہماری ہے اور زندگی بھی ہماری ہے. حال کی چیزیں بھی, یعنی اس دنیا میں بھی, جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے جب انہوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا, ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں, ہمیں کیا ملے گا, یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہاں پر تمہیں کیا ملے گا؟ 100 گنا, اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. ہاللیلویا. سو اس لیے یہاں پہ مقدس پالوس کہتے ہیں کہ چاہے حال کی چیزیں ہیں, یعنی آئندہ آنے والی چیزیں ہیں یا موجودہ چیزیں, سب کچھ کس کا ہے؟ ایمانداروں کا ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ ایمانداروں کا ہے. جب ایمانداروں کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر در بدر دھکے کھانے کی ضرورت, پانی کی بوتلیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم خود دعا کریں گے اور ہمارے لیے خدا بڑے بڑے جلالی کام کرے گا. خدا اپنے کلام کے وسیلے ہمیں برکت دے.